جی دوستو، جیسا کہ آپ جانتی ہوں گے کہ گزشتہ روز UN ہیومن رائٹس کمشنر والکر ترک نے اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اس وقت جنیوا میں 58 ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ہر سال جو ہے ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت ہیومن رائٹس کی یا انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے، اور اس میں کسی کو بخشا نہیں جاتا۔ جن جن ممالک میں یہ پرابلمز ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا کوئی ایشوز ہیں، تو ان کو بڑا صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کر بیان بھی کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ چین کا معاملہ ہو، شنجیانگ میں ویگر مسلم کے ساتھ، تبت میں، یا پھر کہیں بھی دنیا میں ایشوز ہوں، ان کو مینشن کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں بھی، اس سال کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی تمام ممالک کو ہی تقریباً شامل کیا گیا ہے، چاہے وہ ایون امریکہ کو بھی۔ اور امریکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دوبارہ الیکشن ہوا اور دوبارہ وہ صدر بنے اس سال، تو انہوں نے بہت سے فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ وہ ہیومن رائٹس کونسل سے وڈرا کر رہے ہیں۔ تو امریکہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کونسل ہے اس کا نہ ممبر ہے نہ اس کو مانتا ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ 2017 میں بھی آئے تھے صدر بن کر، تو اس وقت بھی انہوں نے ہیومن رائٹس کونسل سے وڈرا کر لیا تھا، لیکن پھر صدر بائیڈن نے دوبارہ اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب کا ایک خاص مزاج ہے، لیکن اس بار جو رپورٹ آئی ہے اس میں امریکہ کو بھی اس حوالے سے اس پہ تنقید کی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد وہاں پہ بھی جو میڈیا پہ اور کافی اس وقت سچویشن ہے، آزادی رائے اظہار کی آزادی پہ بھی بندشیں لگ رہی ہیں، تو وہاں بھی اس قسم کی جو صورتحال ہے اس پہ تنقید کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بھارت کا بھی ذکر ہے، اور بھارت کا جہاں ذکر ہے وہاں پہ مقبوضہ جموں اور کشمیر اور منی پور میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے تو حالات ہم جانتے ہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی 2018 میں جون کے مہینے میں ہیومن رائٹس کمیشن کی خاص رپورٹ بھی آئی تھی کشمیر سے متعلق۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک، بلکہ ہیومن رائٹس کمشنر نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہمیں انڈیا اور پاکستان جو کشمیر ہے وہاں وزٹ بھی کرنا ہے، لیکن بھارت نے اس وزٹ کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت سے جو کچھ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا، پھر 5 اگست 2019 کے بعد تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ گو کہ بھارت کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تو حالات بڑے اچھے ہو رہے ہیں، ٹورزم ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن ڈریکونین لاز ابھی تک موجود ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے صورتحال گھمبیر ہی ہے، اور بہت سے سیاسی قیدی بھی وہاں ہیں۔ مثال کے طور پر حریت کی لیڈرشپ ابھی تک پابند سلاسل ہی ہے۔ تو یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں صورتحال خراب ہو گئی، اچھی ہو گئی ہے، بلکہ یہاں تک تو لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد کافی خراب ہوئی ہے۔ دوسری جانب منی پور ہے، منی پور میں بھی یہی حالات ہیں۔ وہاں جس طریقے سے جو کرسچنز ہیں، کوکیز ہیں، ان کے خلاف میتی جو ہندو ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ان کے گرجا گھروں کو کرایا جا رہا ہے، اور انٹرنلی ڈسپلیز ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال گھمبیر ہی ہے، اور پھر ابھی تو پریزیڈنشل رول بھی وہاں لگ گیا۔ ڈیموکریسی جو تھی، یا سو کالڈ وہاں پہ چیف منسٹر کی تھے یا جو بھی تھے، وہاں پہ اب ڈائریکٹ رول ہو گیا ہے نیو دہلی سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی گھمبیر ہے۔ تو اس پہ ظاہری طور پہ بھارت کی حکومت نے ریئیکٹ تو کرنا ہی تھا، اور جو مندوب ہیں، مستقل مندوب بھارت کے جنیوا میں، انہوں نے کافی سخت ریئیکٹ بھی کیا اور کہا کہ جی ہمارے ہاں تو بڑی جمہوریت ہے، اور یہ جو ہے ہیومن رائٹس کمشنر کا جو بائسز ہیں وہ بول رہے ہیں، جو ایک روایتی طرز عمل ہے بھارت کا کہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر دینا اور کہنا کہ جی ہماری تو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوگی۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، اگر ڈیموکریسی صرف الیکشنز ہی کا نام ہے تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے، اور اس وقت تو
لگتا یہی ہے کہ ہندو میجورٹیرین رول ہے رادن کہ ڈیموکریسی بھارت میں ہو. تو منی پور کو لے کر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کو لے کر اس میں بڑی اہم باتیں ہیں اس رپورٹ میں، اور جو کچھ پاکستان بھی کہتا رہا ہے وہی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں اس میں. چائنا کے بارے میں، اس میں نے پہلے کہا، امریکہ کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں بھی اس میں ہے، اور جو خواتین کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، ان کو پڑھنے لکھنے کا حق نہیں ہے یا پھر ان کی جاب کرنے کا حق ان سے لے لیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بات، اور بات بڑی مناسب بھی ہے. افغانستان کی حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس طرح ایک نصف آبادی کو آپ ان حقوق سے محروم رکھ رہے ہیں، اور پھر خواتین کی تعلیم کے بغیر کون سا ملک ہے جو ترقی کر سکتا ہے. یہ بات میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی اس کے بارے میں سیریسلی سوچے گی، کیونکہ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم جو ہے خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، ان کے کام کی طرف توجہ دیں، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. اس کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے کہ افغانستان ترقی کی راہیں جو ہے وہ اس کی راہ میں آگے چل سکے. تو یہ تو افغانستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ دنیا کی بات سنیں. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس رپورٹ میں یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہوگی، لیکن پاکستان کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی بہت سی پابندیاں لگ گئی ہیں، خاص طور پہ جرنلزم، میڈیا کے حوالے سے، یا ایون آپ دیکھ لیے ایکس بھی اویلیبل نہیں ہے، بہت سے سوشل پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو ہے اس کو بہت سے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں بعض اوقات، خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے، جہاں پہ میڈیا بے لگام ہو جائے اور ریاست اور حکومت میں فرق محسوس نہ ہو، تو پھر کچھ ریاست کو ایسے اقدامات لینے پڑتے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اس جو ویسٹرن ایک لبرل آرڈر بنا ہے کہ اس کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پامالی ہے. لیکن یہ اپنے اپنے دیکھنے کا انداز ہے. لیکن خوشی کی بات ہے کہ پاکستان اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو انسانی حقوق کا انڈیکس ہے ہم اس پہ بہتری کر رہے ہیں، اور کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں. اور دوسری طرف چونکہ ہمیں دہشت گردی کا بہت بڑا خطرہ ہے، ابھی حال ہی میں دہشت گردی کے واقعات میں کافی اضافہ بھی ہوا ہے، تو پاکستان کو تو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. لیکن جن ممالک کا اس میں ذکر ہے، تقریباً تمام ممالک کا ہی ہے. میانمار کا دیکھ لیے، روہنگیا مسلمز کا ذکر ہے، فلسطینیوں کا ذکر ہے جو ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اسرائیل کو بڑا اس پہ تنقید کی گئی ہے. تو جن ممالک کا ذکر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو.